پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد میڈیا سے بات کر رہی ہیں. وہ 4432 ہیں. آج کے دن تک ریکوریز جو ہیں وہ 1,34,490 لوگ ریکور کر چکے ہیں. یہ جو ریکورڈ لوگ ہیں اس کا مطلب ہے کہ تعداد جو بیمار مریضوں کی ہے وہ کمپیریٹیولی کم ہے. اور آج کے یہ بات بتانی اس لیے ضروری ہے کہ اگر میں اس کا کمپیریزن اس ویو کا کروں جون کی ویو کے ساتھ تو اس میں اور اس ویو میں بہت فرق ہے. جب ہماری جون کی ویو آئی تھی تو ایک دن کے اندر لاہور کے اندر 1106 مریض بھی داخل تھے. الحمدللہ اس ویو کے اندر ایک پلیٹو بنا ہوا ہے اور میکسیمم نمبر آف پیشنٹس جو اب تک ہمارے پاس آئے ہیں وہ 430 لاہور، کیونکہ لاہور ہمارا ایپی سینٹر رہا ہے، اس کو ہم بطور ایپی سینٹر ہی ٹریٹ کرتے ہیں. اور مسلسل 400 کے لگ بھگ مریض جو ہیں وہ رہ رہے ہیں ہسپتالوں کے اندر، اور اس میں سے تقریباً اتنے مریض جو ہیں وہ گھر بھی صحت یاب ہو کے جا رہے ہیں. آج کے دن میں ٹوٹل ٹیسٹ جو ہم نے کیے ہیں وہ 15,195 ٹیسٹ ہیں، اور جو ٹوٹل ٹیسٹ کیے ہیں پنجاب نے وہ 27,13,722. یہ فگرز آپ کو سب ہم نے دی ہوئی ہیں اسی وجہ سے کہ تاکہ آپ یہ نمبرز جو ہیں ضرور نوٹ کر لیجئے. جو اس وقت انفیکٹیوٹی ریٹ ہے وہ لاہور میں سب سے زیادہ ہے. اس میں لاہور کے اندر 7.50 اوور آل انفیکٹیوٹی ریٹ ہمارا 4.4% ہے. یعنی اگر باقی صوبوں کے ساتھ مقابلہ کریں تو ابھی بھی پنجاب کا انفیکٹیوٹی ریٹ باقی صوبوں کے مقابلے میں کم ہے. ڈسٹرکٹ وائز بھی آپ کو ساری ڈویژن ہم نے دے دی ہے. اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اس کووڈ کے دورانیہ میں 20 نئے BSL لیب ڈیولپ کیے گئے. یعنی لیول 3 کے لیب جب ہم نے شروع کیا تھا کووڈ کا کام تو اس وقت ہمارے پاس 2 لیب تھے ٹوٹل. الحمدللہ اس ایک سال کے اندر 20 لیب نئے ڈیولپ ہوئے ہیں. جو نئے 2 ایڈ ہو رہے ہیں وہ رحیم یار خان اور ملتان کا لیب ہے، اور انشاءاللہ 5 اور نئے لیبز جو ہیں ان کا PC1 تیار کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس مالی سال کے اندر 25 لیب بن جائیں. اس کی وجہ سے اب ہم کیا کہتے ہیں لیا، کھاریاں، اکاڑا اور میاں والی میں یہ 5 نئے لیبز جو ہیں یہ کام کریں گے، اور یہ تینوں شفٹس میں یعنی جو ہم نئے لیبز لے کے آ رہے ہیں. امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب اس وقت ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ تقریباً 24,000 ٹیسٹ ہم روزانہ کر سکتے ہیں اگر ہمیں ضرورت پڑے. سب سے زیادہ کانٹیکٹ ٹریسنگ بھی اس وقت پنجاب ہی کر رہا ہے. ایک اور آپ کو صفحہ دیا ہے ویکسین کے اوپر ایک بہت بڑا سوال اٹھا ہوا ہے، اور مجھے بڑی افسوس ہوتا ہے کہ غلط قسم کی افواہیں کہ جی ویکسین آئی، شاید منسٹروں نے خود ہی لگوا لی، بڑے لوگوں نے لگوا لی. تو پہلے تو بسم اللہ میں سے کروں کہ ابھی ویکسین پاکستان میں نہیں آئی. رجسٹریشن شروع ہو گئی ہے ویکسین کی اور کسی نے نہیں لگوائی. جو پروٹوکول ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ ڈالا ہے، اور اسی پروٹوکول کو ہم باقاعدہ فالو کریں گے، اور اسی پروٹوکول کے تحت لوگوں کو ویکسین لگے گی. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس ویکسین کی سٹوریج بہت اہم ہے. آپ کو سب کو ایک کاغذ دے دیا گیا ہے، آپ ضرور پڑھیے گا اس کو. اگر اس وقت دیکھا جائے تو ہم لوگوں نے ہر ڈسٹرکٹ کے لیول کے اوپر اپنا انشور کیا ہے کہ ویکسین کی پراپر سٹوریج ہو، پراپر ان کے جو آئس لائن ریفریجریٹرز ہیں. اگر آپ پڑھیے تو 2,385 آئس لائن ریفریجریٹرز 36 ضلعوں کے اندر موجود ہیں. ہر جگہ کولڈ روم ویکسین کے لیے تیار کر دیا گیا ہے. پروونشل ویکسین مینجمنٹ کمپنی جو کمیٹی ہیڈ کر رہی ہے اس میں ڈپٹی کمشنر صاحب ہوں گے. 189 ڈیزگنیٹڈ ہیلتھ فیسلٹیز ہیں جس میں سارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال، ٹیچنگ ہاسپٹل اور تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال شامل ہیں جہاں یہ سہولت موجود ہوگی.
اب تک 637 سٹاف ممبر پنجاب کے اندر باقاعدہ اس ویکسین کو دینے کے لیے ان کی ٹریننگ ہو چکی ہے. ہم نے 76 ماسٹر ٹرینرز تیار کیے ہیں جو باقیوں کو ٹریننگ دیں گے. اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ جو فگر ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے 3 لاکھ, کیونکہ جو بسم اللہ ہوگی وہ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے ساتھ ہوگی, تو ابھی تک 3 لاکھ لوگ رجسٹر ہو چکے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ تقریباً 5 لاکھ کے قریب ہمارے ہیلتھ ورکرز ہوں گے جن کو پہلی گو میں ویکسین لگے گی. اور اس کے بعد جو اگلی پاپولیشن ہے جن کی عمر 65 سال سے اوپر ہے, یہ تقریباً 3 ملین بنتی ہے, 3% آف دا پاپولیشن. اس کے بعد 60 سال سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں ان کو لگے گی. اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کا کیا بندوبست کیا ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ کوویکس ایک کولیبریشن ہے, یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن گاوی کی اور جہاں یہ EPI پروگرامز چل رہی ہیں ان سب کی, جنہوں نے ہم سے کمٹ کیا ہوا ہے کہ 20% آبادی آپ کی جو پاکستان کی ہے اس 20% آبادی کے لیے وہ انشور کریں گے کہ وقت پہ ہمیں ویکسین ملے. پروکیورمنٹ بھی وہ کریں گے اور فری ویکسین دیں گے. اگر ہم نے لیٹس سے وی بائی ویکسین فار 10% آف دا پیپل ہم خرید لیں تو 10% ہی پھر ہمیں دیں گے. سو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ویکسین کوویکس جلد سے جلد دے. اور جیسے کہ پہلے بھی میں نے ہر پروگرام میں یہی کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم اس وقت کوسائن فارما کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک وہ چل رہا ہے, ٹرائل چل رہا ہے, اس کا تیسرا فیز تقریباً ختم ہونے والا ہے. سائنو فارما سے بھی بات ہو رہی ہے. ہم نے پہلے دن سے کہہ رکھا ہے کہ انشاءاللہ فرسٹ کوارٹر میں یہ ویکسین آنی شروع ہو جائے گی. میں دوبارہ کہہ رہی ہوں, یہ میری ڈیٹیل بات ہوئی ہے ود دی فیڈرل گورنمنٹ, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ یہ سارا پروکیور کر رہی ہے. $250 ملین ہے آلریڈی علیحدہ رکھے ہوئے ہیں اس ویکسین کے لیے. تو انشاءاللہ جب آپ 20% اپنی پاپولیشن کو, جو آپ کی سب سے ولنریبل پاپولیشن انشاءاللہ جب آپ کور کر لیں گے تو اس سے بہت بہتری آ جائے گی. ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. اور ہم انشور کر رہے ہیں کہ یہ ویکسین وقت کے ساتھ آئے. اس لیے جس قسم کی اس طرح کی ریومر مانگرنگ جو ہے اس سے بڑی تکلیف اس بات پہ ہوتی ہے کہ کووڈ کی مینجمنٹ کی ساری دنیا تعریف کر رہی ہے. ہماری بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ پہلی حکومتوں نے آج تک کبھی یہ نہیں سوچا کہ ویکسینز اور ان چیزوں پہ بھی ہمیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تھی. ہمارے آنے کے بعد ریبیز ویکسین جو ایک بہت بڑا مسئلہ بنا تھا ہمارے لیے, اب ماشاءاللہ وہ پاکستان میں پروڈیوس ہونی شروع ہو گئی ہے. اب ہمارے پاس ایمپل اماؤنٹ آف ریبیز ویکسین از بینگ پروڈیوسڈ ان پنجاب ان پاکستان, تاکہ ہمارا پہلے آپ کو پتہ ہے ہم انڈیا پہ ڈیپینڈنٹ تھے. انڈیا والوں نے اپنی انویسٹمنٹ کی, اس لیے ان کی ویکسینز, اب جن ملکوں نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ویکسینز وغیرہ کے اوپر, ان ملکوں نے پہلے تو اپنے لوگوں کو دینا ہے اور پھر کسی اور کو دیں گے. لیکن انشاءاللہ جو ہمارا گاوی کے ساتھ اور جو کوویکس کے ساتھ ہے ہمیں ہمارا شیئر ویکسین کا ملے گا. اس وقت تقریباً 7 کمپنیوں کے ساتھ ڈفرینٹ کمپنی, جس میں فائزر بھی ہے, جس میں رشین کمپنیز بھی ہیں, سب کے ساتھ اس وقت گورنمنٹ نیگوشیٹ کر رہی ہے. اور انشاءاللہ وی ول مینیج ٹو گیٹ دیٹ ہول ویکسین. تو یہ میں کلیئر کرنا چاہ رہی تھی ویکسین کے بارے میں. میں دوبارہ دہرانا چاہتی ہوں کہ ویکسین پاکستان میں نہیں آئی. جو ویکسین کی ٹرائل چل رہی تھی اس کے اندر تقریباً 28,000 بندے انوالو تھے. وہ ایک بلائنڈ ٹرائل تھی. بلائنڈ ٹرائل کا یہ مطلب ہے کہ کسی کو یہ نہیں پتا کہ مجھے ویکسین لگی ہے یا پلیسیبو یعنی پانی لگا. اور یہ تو ٹرائل تھی نا, تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ ویکسین آئی تو اور گورنر صاحب کو لگ گئی فلاں کو, نو, ایون دا گورنر صاحب ڈزنٹ نو بیکاز اٹس اے بلائنڈ ٹرائل کہ دا انجیکشن دیٹ آئی گاٹ, جو مجھے ٹیکا لگا وہ کیا ویکسین کا ٹیکا تھا یا پلیسیبو تھا. سو لیٹس میک اٹ کلیئر کہ کسی کو نہیں لگایا گیا. انشاءاللہ جب آئے گی پہلا حق فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کا ہے, سب سے پہلے ان کو, پھر آپ کے جو سب سے زیادہ ولنریبل سوسائٹی کے لوگ ہیں, 65 سال سے عمر کے, جو عمر سے زیادہ کے لوگ ہیں, کوموربیڈیٹیز والے, سب سے پہلے ان کو, پھر 60 سال کے. اور یہی جو پروٹوکول ہم دے رہے ہیں دس از بینگ فالوڈ آل اوور دا ورلڈ, یعنی دنیا میں بھی اس طرح جو بہت بڑے بڑے ملک ہیں. اگر آپ ولایت کی بات کریں UK کی, کہ UK بھی یہی پروٹوکول فالو کر رہے ہیں. تیسری اہم جو میں آپ کو بات بتانا چاہ رہی ہوں آج کے دن میں, وہ صحت سہولت کارڈ کے بارے میں.
آپ کو پتا ہے کہ صحت سہولت کارڈ کے لیے عمران خان صاحب نے فرما دیا ہے کہ ہم نے پورے، اور عثمان بزدار صاحب نے اس بات کی لبیک کی کہ ہم نے پورے پنجاب کی جتنی پاپولیشن ہے اس کو ہم نے یونیورسل ہیلتھ کوریج دینی ہے تھرو ہیلتھ کارڈز۔ اب تک ہم نے 52 لاکھ، اس سے پہلے جو ہم نے کارڈ دیے تھے وہ 52 لاکھ فیملیز کو ہم کارڈ دے چکے ہیں، تقریباً یعنی 25% پنجاب کی آبادی بنتی ہے، ان کو ہم آلریڈی دے چکے تھے۔ لیکن عمران خان صاحب کی یہ ویژن ہے کہ صحت جو ہے وہ ہر انسان کا حق ہے، امٹیریل، وہ کیا کماتا ہے نہیں کماتا، اس کا حق ہے کہ اس کو صحت کی سہولت سٹیٹ دے، جیسے کہ انگلینڈ جو ایک ویلفیئر سٹیٹ ہے وہ دیتا ہے۔ وہ نہ استعمال کرنا چاہیں کارڈ، ان کی مرضی ہے، اگر کوئی بہت پیسے والا کہیں اور جا کے کرے تو دیٹس اپ ٹو دیم، ہم کارڈ دے دیں گے سب کو۔ اس کارڈ جو ہیں یہ 2 کروڑ 22 لاکھ فیملیز بنتی ہیں جو ابھی تک ہمارے پاس نادرا نے ہمیں سٹیٹسٹکس دی ہیں، تو 2 کروڑ 22 لاکھ فیملیز کو کارڈ ملیں گے، اس کی 60 ارب روپے لاگت آنی ہے سالانہ، ہر بندے کو 7,20,000 سہولت 7,20,000 کا کارڈ۔ اس پیسے کی تفتیش کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ عمران خان صاحب کے فالودے والے نوکر، ڈرائیور، خنساموں کے اکاؤنٹ میں کتنے کروڑوں روپے آئے ہیں۔ عمران خان صاحب دوسروں پہ الزام لگاتے تھے، لیکن یہ خود اپنے ملازموں کے نام پر ہنڈی کے ذریعے اور غیر قانونی ذرائع کے ذریعے اپنے مینیجرز کے نام پر ملک کے اندر پیسہ منگاتے رہے ہیں۔ کاش کہ پاکستان کے تفتیشی ادارے، پاکستان کا نیب، پاکستان کی FIA عمران خان صاحب کی اس فورن فنڈنگ کی ٹریل کو بھی ٹریس کر سکے کہ انہوں نے ہنڈی حوالہ کے ذریعے اپنے خانساموں، ملازمین، مینیجرز، اپنے فالودے والوں کے ذریعے کتنے کروڑوں روپے ملک میں اڑائے ہیں۔ اس کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اس سب سے بڑے فراڈ کا باب بند ہونا چاہیے۔ عمران صاحب 6 سال سے NRO کے ذریعے چل رہے ہیں، 6 سال سے اس کیس کا فیصلہ لٹک رہا ہے اور ان کو NRO ملا ہوا ہے۔ اب یہ NRO ختم ہونا چاہیے اور فورن فنڈنگ کیس میں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا سوال صرف پاکستان کی سیاست پر نہیں ہے بلکہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ بھی ہے۔ اور اسی طرح میں ادب کے ساتھ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سعدیہ عباسی صاحبہ کی جو شہریت ہے اس کا فیصلہ تو یوں ہو جاتا ہے، فیصل واڈا صاحب مذاق اڑا رہے ہیں قانون کا، عدالتی نظام کا۔ دیٹ از آلسو اے شٹ کیس، ہر چیز ریکارڈ پہ آ چکی ہے کہ جب انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے وہ غیر ملکی